بلکہ نام اور پروفیشن بتا کر، پیشہ بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں۔ ہمارے مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات ٹاپک اور عنوان سے متعلق ہوں۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے، ٹاپک ہے قرآن اور جدید سائنس۔ اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی، دوسرے سوال کے لیے پھر قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر سوال غیر ضروری ہوا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوال و جواب کے اس دلچسپ سیشن کو کامیاب بنانے میں ہماری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ مائک نمبر 1 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو میں والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو موقع دیں۔ دلیپ کلنتری، آئی ایم اے بزنس مین۔ میرے کافی مسلم فرینڈس تھے، وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیعت سے دھندا، مطلب پیسہ لے کے دھندا کرنا غلط ہے۔ مجھے اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا، لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا، ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ایک سائنس ہے، جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے، تو یہ جو بات انہوں نے آج کے 1400 سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے، حرام ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا فلسفی تھی، یہ میں جاننا چاہوں گا سر۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست، مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیعت لینا حرام ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ جو دنیا کی حالت ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن میں، وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے۔ اور قرآن مجید میں کم سے کم 8 جگہ لکھا ہے بیعت کے بارے میں۔ تو بیعت لفظ ہے عربی میں ربا، سورہ نساء میں، سورہ عمران میں، اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیعت سے دور ہو، اور جو کوئی بیعت سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے۔ بیعت اتنی بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں امام الذہبی نے اسے 11ویں نمبر پہ رکھا، 70 گناہ کبیرہ میں 11ویں نمبر پہ رکھا۔ بھائی صاحب پوچھے کیوں برا ہے؟ کیونکہ بیعت سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ عام طور پہ آپ جب لون لینے جائیں گے تو غریب آدمی کو لون کا ملتا ہے، اور امیر آدمی بتائے گا میرے پاس یہ، میرے پاس وہ ہے، تو اس کو لون ملتا ہے۔ تو امیر اور امیر بنتا ہے، غریب اور غریب بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زکوٰۃ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھومے، صرف امیروں میں نہیں رہے۔ اور بیعت سے کیا ہوتا ہے؟ ان اسلامک فلسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، منافع اور نقصان کو ہم بانٹیں گے۔ منافع اور نقصان بانٹنے سے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے۔ اور بیعت سے آپ بینک میں بیعت لیتے ہیں، منافع یا نقصان 8%، 10%، 12% آپ کو دینا ہی دینا، نقصان یا منافع۔ لیکن آپ دیکھتے شیئرنگ آف دا رسپانسبلٹی، اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے، پروفٹ ہوا پروفٹ شیئر کریں گے۔ بیاج میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بینک میں، میں ایک لمبی تقریر دے چکا ہوں اس پہ، ابھی وقت نہیں ہے، صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بینک اے کے پاس سپوز 100 روپیہ ہے، وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھ کے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو۔ بینک بھی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے، باقی کا 90% دیتا ہے بینک سی کو۔ بینک سی 10% رکھتی، 90% رکھتی ڈی کو، ڈی دیتا ای کو۔ تو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہزاروں روپیے ہے کتنے؟ 100 روپیہ۔ تو آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین، ہے تو کچھ نہیں، بہت کم فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین۔ ایک جن بیٹھتا ہے سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے۔ لیمین بردرز، کون سوچ سکتا تھا کہ لیمین بردر نمبر 1 بیٹھ جائے گا؟ اس کے بعد سٹی گروپ، ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک۔ تو کیونکہ it doesn't improve the society۔ اسلامک بے کے اندر جانچ پڑتال ہوتی، کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے۔ سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ دین کو، شراب کھانے کو، کامن ہو گیا۔
اس کے بارے میں اگر تقریر میری سنیں گے، انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دا قرآن، ربا کس طریقے سے حرام ہے، اس کے اوپر تقریر میں نے کی ہے. اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں تذکرہ کر رہا ہوں کیوں انٹرسٹ حرام ہے. لیکن ان شارٹ واپس سے آج جاپان، امریکہ سینڈنگ ایمبیسریز اسلامک بینک کے بارے میں جاننے کے لیے. ہماری گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تھے، میں فائنانس منسٹر چدمبرم جو فائنانس منسٹر تھے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب اسلامک بینکنگ کیوں نہیں شروع. انشاءاللہ کریں گے. جب میں ملاقات ہوئی تھی جدہ میں، لیکن RBI پرمیشن نہیں دے رہی ہے کیونکہ انہوں نے تحقیق نہیں کی. انگلینڈ دے چکی ہے، کئی ممالک دے چکے. انڈیا بھی اگر اسلامک بینک کو جس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انڈین اکانومی بھی بڑھیں گی انشاءاللہ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو ان کو موقع دیجیے. کرشن گوپال سنگھ پترکار. میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے، اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی، از ٹیررزم مسلم مونوپولی، اور پونا میں بھی اردو میں، ہندی میں. کیا آتنک واد مسلمان کی وراثت ہے؟ کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنک واد مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے. اور ایک کہاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنک وادی نہیں لیکن ہر آتنک واد مسلمان. تو اس جملے کی وجہ سے میں تقریر کی تھی، وقت کی قلت ہے ابھی. لیکن آپ نے کہا کہ آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے. قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، صرف قتل کے بدلے قتل، اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، ان 2 وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، معصوم، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے، چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو، گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. تو مختصر سا یہ جواب ہے. اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے، اسلام میں حرام ہے. مثال کے طور پہ 9/11 3,000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا ٹوئن ٹاور کے اٹیک میں. جو لنڈن بامبنگ ہوئے 50 سے زیادہ لوگ مرے. جو بامبے کے اندر ٹرین بام بلاسٹ ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے. معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے. یہ سارے جتنے اٹیکس ہے کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں. میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا، چاہے وہ مسلمان نے کیا غیر مسلمان نے کیا. لیکن اب تک یہ سارے اٹیکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس، نہ USA کے پاس، نہ UK کے پاس، نہ انڈیا کے پاس. پرائم سسپیکٹ کہتے ہیں. لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا، چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے، وہ حرام ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بم کے ذریعے، پلین کے ذریعے بم گرائے گئے، وہ بم جا کے نیچے اور بم بنتے ہیں. عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا، افغانستان میں، عراق میں. یہ بڑے دہشت گرد اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو گجرات میں ہوا. جب ہم کہتے ہیں کہ 9/11 کو آپ غلط کہو، ٹرین بامبنگ ان لنڈن غلط کہو، جو بامبنگ بامبے میں ہوئی وہ غلط ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، جو معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پیلسٹائن میں وہ بھی غلط ہے. ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے. پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے، بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے، وہ UN نہیں بولتی ہے دہشت گرد. کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈ. تو جو بھی معصوم انسان کا قتل کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ دوشی ہے اور حرام ہے. اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے. جی بھائی صاحب، مائک نمبر 2 سے سوال. نمسکار صاحب.